السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، ہر جگہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بین الاقوامی سطح پر بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ یو این جنرل اسمبلی میں یہ بہت سالوں بعد جو ہے ہمیں ایسا لیڈر ملا جس نے اس طرح پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی۔ اس کو کچھ لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، اپوزیشن کی جانب سے اس کو ایک بار پھر جو ہے کسی طریقے سے جو ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم، وہی کر رہی ہے اپوزیشن اس وقت۔ اگر کچھ ان کی تقریر کا انالیسس کیا جائے تو لگ بھگ 4 منٹ 50 سیکنڈ کے لیے جو ہے انہوں نے سٹارٹ اپ لیا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جو کہ انہوں نے بہت سویلائز نیشن ہونے کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یہ مظاہرہ بھی کیا کہ پاکستان میں جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ کنسرن، انہوں نے یہ بتایا کہ صرف اور صرف کوئی ایک اسپیسیفک ملک جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام نہیں کر سکتا، لیکن ہم تمام تر ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا پڑے گا، میجرز لینے پڑیں گے اور کلائمیٹ چینج کو ہمیں سیریسلی لینا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لگ بھگ 15 منٹ کی جو ہے تقریر انہوں نے کی، جس میں انہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیسے ریڈیکلز جو ہیں ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اسلام کے ساتھ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹیررزم ہے وہ اسلام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ 9/11 سے پہلے کلیئرلی جتنے بھی جو اٹیکس ہوتے تھے وہ کوئی مسلم کمیونٹی کی جانب سے نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے تامل ٹائیگرز کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح جو نان مسلم کمیونٹی ہے وہ ٹیررزم کا جو ہے انہوں نے اپنا اس میں رول پلے کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ٹیررزم کا کسی بھی ریلیجن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کسی نسل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ بلکہ سمپلی کچھ ریڈیکلز ہیں جو کہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی مذہب میں پائے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کشمیر کا جو سٹانس ہے وہ بہت کلیئر اپنا رکھا۔ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کلیئر بات کی کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں یہودی یا ویسٹ کے لوگ یا اس میں پائے جاتے تو اگر یہ سب ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو پوری دنیا جو ہے اس کے خلاف سٹانس لیتی، لیکن جبکہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اسی لیے لوگ اس پر خاموش ہیں۔ انہوں نے عالمی دنیا کو جگانے کی کوشش کی، نیو یارک ٹائمز اور جتنی بھی بڑی پبلیکیشنز تھی انہوں نے اس کو بہت بڑی کوریج دی، اور آج سے پہلے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ صرف اور صرف 2 لائنرز بھی انٹرنیشنل پبلیکیشن میں کشمیر ایشو کو دی جائیں۔ اگر ہم اس پر بات کریں تو بلاول صاحب نے جو ہے کافی اس کو تنقید کا نشانہ بنانے نے کہا کہ یہ کوئی خاص تقریر نہیں تھی اور تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ اگر تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا تو اس تقریر کے خلاف آخر کیوں گھنٹوں سے جو ہے تقریریں جاری ہیں؟ اگر تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا تو آخر کیوں اتنا کلیئر سٹانس پچھلی حکومتوں نے اپنا کبھی نہیں رکھا؟ یو این کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے کئی سالوں بعد جو ہے ہم نے یہ تقریر سنی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مولانا صاحب کی، مولانا صاحب جو سرگرم ہے ابھی حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں گے اور حکومت گرائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ واقعی وہ اپنے ان تمام تر ارادوں میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے۔ اگر عوام کو اسی طرح اپوزیشن جو ہے غلط راہ پہ لے کے جاتی رہی اور اگر بتاتی رہی کہ حکومت ٹھیک طریقے سے کام نہیں کری تو کیا واقعی جو ہے عوام بھی نکلے گی باہر روڈوں پر؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کی بھی، جو کہ ہماری ملٹی لیٹرل پالیٹکس کے حوالے سے ڈسکشن کچھ کریں گے کہ کس طرح پورا جو خطہ ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے، اور اگر کسی ایک ریجن میں پیس ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ارسلان مرزا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد اوان صاحب تجزیہ کار ہیں۔ ان دونوں سے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے اپنے باقی گیسٹ کو بھی شامل کریں گے گفتگو میں۔ آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ سر، آئی ول اسٹارٹ وتھ یو، واٹس یور ٹیک آن وزیر اعظم عمران خان صاحب اسپیچ ان یو این جنرل اسمبلی؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو۔ سب سے پہلے جی اس کے حوالے سے کانٹیکسٹ کے اندر تو آپ نے جو انٹرو کے اندر آپ نے وہ ساری چیزیں مینشن کر دی ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز میں اس کے اوپر آؤں گا سب سے پہلے جی کہ تقریر سے کچھ نہیں ہوتا۔ سویلائزڈ اور مہذب قومیں جتنی بھی ہیں وہ ہمیشہ بات چیت سے باتیں کرتی ہیں، اور اسی حوالے سے اسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اپنے جو بھی ان کے کی ایشوز ہوتے ہیں وہ عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں، سو دیٹ کہ اس چیز کے اوپر فردر آگے ہم پروسیڈ کر سکیں۔ اچھا، جو اسپیچ کے کانٹیکسٹ ہے، جو کنٹینٹس ہیں، اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر میرے خیال سے خان صاحب کو سلوٹ کرنا چاہیے ایز اے پاکستانی، کہ انہوں نے کلائمیٹ چینج سے لے کر اسلامی فوبیا سے لے کر کشمیر کے سارے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو پورا ڈیٹیل کمپریہنسولی انہوں نے اس چیز کے سامنے رکھا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقاریر تو اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کو کنیکٹ کرنا اسلاموفوبیا کے ساتھ، پھر جو بھارت کا ایک ایلیمنٹ ہے RSS کا،
پھر ان کی جو انٹیگریشن ہوتی ہے اپنے الیکشنز کے ساتھ، اس کو سارا انٹیگریٹ کرنا اور دنیا کو یہ بتانا، نیریٹو لے کے چلنا، کس طرح سے انہوں نے ٹیررزم کو کنیکٹ کرتے ہوئے بات کی، انہوں نے پھر مسلمانوں کو جو سپریس کیا جا رہا ہے اس کی بات کی. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. اب دیکھیں اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں. سب سے پہلے جی کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم فرسٹ 10 جو کنٹریز ہیں اس کے اندر ہمارا نام ہے. آج تک کسی کو اویئرنیس نہیں دی گئی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اٹس اے ویری برننگ ایشو. اچھا، سیکنڈلی اسلاموفوبیا کے اوپر جو آؤٹ کم آیا ہے وہ اس میں یہ ہوا ہے کہ ہم ملائیشیا کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ جا رہے ہیں اور اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ایک جوائنٹ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں ان دا فارم آف چینل اس کے اوپر. اچھا، کشمیر کے اوپر آئی انڈرسٹینڈ بلاول صاحب کا یہ آرگومنٹ تو میں بھی بائی کرتا ہوں جی کہ کشمیر کے اوپر ہمیشہ سے بات ہوتی رہی ہے، لیکن کشمیر کو آپ نے ریلیٹ کیا ہے. میں اسی چیز کے اوپر آ رہا ہوں. آپ نے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو آپ کے ایٹامک وار ہیڈز ہیں، جو آپ کی آر ایس ایس کی انٹیگریشن ہے الیکشنز کے اندر، جو مودی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان ساری چیزوں کو انٹیگریٹ کرنا یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ہوا ہے اور میرے خیال سے اس چیز کا کریڈٹ خان صاحب کو دینا چاہیے. ایز اے پاکستانی سیاست تو دیکھیں ایک ان چیزوں سے ہٹ کریں. 100% کون پاکستانی ایسا ہے کہ جو اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی اس چیز کے اندر بھی کوئی کریٹیسائز کرنا چاہ رہا ہے، وہ اگین جیسے آپ نے کہا ہے، اگین جیسے آپ نے کہا ہے، کریٹیسزم فار دا سیک آف کریٹیسزم، صرف اپنے آپ کو پرومیننس دینے کے لیے سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہر ایک چیپٹر کو، ہر ایک ایشو جو اس ٹائم برننگ ایشو ہے اس کو پوری ڈیٹیل میں دنیا اس چیز کو اپریشیٹ کر رہی ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمارے کچھ سیاستدان اور کچھ ناعقبت اندیش ایسے لوگ ہیں کہ جو اس چیز کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں. اب ایشو کیا ہے جی؟ سب سے بڑا ایشو جو اس ٹائم آ رہا ہے وہ یہ کہ میں انڈین میڈیا کو بھی فالو کرتا ہوں، وہ انہی کی سپیچز کو اٹھا کے، انہی کے آرگومنٹس کو اٹھا کے ہمارے اپنے میڈیا کے اوپر ہمارے خلاف یوز کر رہے ہیں. میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا انالیسز اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز کریں، سیاست کریں، لیکن پاکستان کی ساکھ کو مد نظر رکھ کے پاکستان کو سٹیک پہ لگا کے سیاست نہیں کریں. تو میرے خیال سے آپ کا ایک بڑا چینل ہے، اس کی آواز ہے پورے پاکستان کے اندر. میرے خیال سے سیاست کو ان چیزوں سے تھوڑا سا الگ رکھیں. سیاست کرنا ہے ریئل ایشوز کے لیے. سیاست اچھی چیز ہے، ہم بھی سیاست کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. ریئل ایشوز اس لیے کہ اگر کسی جگہ ہم غلط ہیں ہمارا محاسبہ کیا جائے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. کریٹیسزم ہو، پازیٹیو کریٹیسزم ہو، لیکن اگین تقریر کے حوالے سے اس کے اندر کریٹیسزم بنتا نہیں تھا. کریٹیسزم از بینگ ڈن جسٹ فار the sake of their politics. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے نہیں اس کے اندر. آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسی تقریر تھی، کیا انالیسس کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، چینل سے بڑا میں بھی یہ قوم کو پیغام دوں گا. ایک بہت اچھا دنیا میں میسج گیا ہے. فرسٹ ٹائم ایسا لیڈر بھٹو کے بعد، میں بھٹو کو مانتا ہوں کہ وہ ایک لیڈر تھے، اور اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا، ایسا ایک لیڈر ملا ہے جس نے اس طرح آ کے ایک انٹرنیشنل فورم میں اور یونائٹڈ نیشن میں جا کے اس طرح پاکستان کی نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور جس کو پوری مسلم امہ انٹرنیشنل طور پہ سب اپریشیٹ کر رہے ہیں اور بہت سراہا ہے انہوں نے ان کو، خان صاحب کی اس اسپیچ کو. اب وہ ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. سیاستدان، میں بھی سیاست میں ہوں، یہ بھی سیاست میں ہے، ٹھیک ہے، اور پارٹیاں بھی سیاست میں، لیکن ہمیں سیاستدان ہمیں پاکستان نے بنایا نا، پاکستان میں رہ کے بنے. سب سے پہلے ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں جا کر خوش قسمتی سے ایسا لیڈر ایک ملا ہے جس نے جا کے نڈر اور بے خوف ہو کے اس طرح دنیا میں پاکستان کے لیے آواز اٹھائی. انہوں نے ایک تو بڑا پولائٹ طریقے سے موسم ماحولیات سے شروع ہوئے اور لے کر انہوں نے 47 منٹ میں نچوڑ نکال دیا، دنیا کو پردہ فاش کر دیا. کیا کریں؟ جن لوگوں کو کوئی کرٹیسزم کرنا ہے وہ تو کوئی نہ کوئی آپ کے ویک پوائنٹس ڈھونڈیں گے. اب کچھ لوگ کس طرح کیا ڈھونڈ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فار انسٹنس اگر پہلے انہوں نے بات کی امن کے بعد بات کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر پختہ ہے اور ہم آخری دم تک لڑنے والوں میں سے، اور ہم لوگ، انہوں نے جہاد کا ذکر کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے. اس میں تو کوئی غلط بات نہیں کی. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، اب دنیا اس وقت سن رہی ہے، میڈیا کا دور ہے.
انہوں نے جو ایک پردہ ہٹایا، دیکھیں ٹھیک ہے انہوں نے فیکٹس پہ بات کی کہ آج جن کو آپ دہشت گرد یا ٹیررسٹ کہہ کے اور دنیا میں مسلمانوں کو اور خاص کر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹریننگ دی گئی ہے وہ، تو یہ انہوں نے ایک بہت بڑا پردہ چاک کیا، ہٹایا کہ امریکہ کا اور یورپ مغربی ممالک کا چہرہ دکھایا دنیا کو کہ یہ بنائی کس کے کہنے پہ تھے ہم نے سوویت یونین کے لیے۔ آج ان سے آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح کام نکال کے ان کو پھینک کے اور دہشت گرد کا لوگو ان پہ لگا رہے ہیں، تو یہ عمران خان ہی تھا جس نے یہ میسج پہنچایا ہے۔ اس سے پہلے سیاستدان تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ اس میں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ اس کو دیکھیں میں نے پہلے کہا، میں اس چیز کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، ہم پہلے پاکستان ہوگا تو سیاست کریں گے، تو نیشنل ایشوز ہیں، یہ کشمیر پہ جو سیاست کر رہے ہیں ہر پولیٹیکل جماعت کا رائٹ ہے، لیکن ملک کہاں جا رہا ہے آپ کی اس کرٹیسزم سے، اور آپ کس چیز کو صحیح چیز کو غلط طریقے سے پریپیشن کر رہے ہیں عوام میں، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ خان صاحب جو چیز نظر آتی ہے دیکھیں وہ سب کو آج کل میڈیا، خان صاحب نے جو کام کیا ہے اس کو پاکستان نے دنیا سہرا رہی ہے، اس کو میں کیا کوئی آپ پوچھیں اس وقت لوگوں کا، میں کہتا ہوں خون بڑھ گیا جو تقریر کی ہے انہوں نے، جس نے وہ تقریر دیکھی۔ اور جب وہ واپس پاکستان آئے، استقبال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنی پبلک جو آپ نے دیکھی؟ اتفاق سے میں کل اسلام آباد میں تھا، میں آپ کے پروگرام، رات میں میری فلائٹ تھی، دن میں یہ پروگرام تھا، تو دن سے 11 بجے سے عوام آنا شروع ہو گئی تھی، اور عوام کا آپ کو میں یقینی طور پہ خود اپنا آنکھوں سے اتنا جذبہ تھا عوام میں اس وقت، ایک آنسو میں نے آنکھوں میں دیکھے ہیں لوگوں کے۔ اور آپ نوٹ کریں تو جب خان صاحب بھی تقریر کر رہے تھے، وہ نہ کوئی پڑھ کے اور نہ کچھ، وہ ایک دل سے تقریر کرتے اور ایموشنل تقریر اور ریالٹی پہ تقریر کرتے، اور ریالٹی دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو لوگوں لگایا پاکستان پہ جا رہا ہے، اس میں دنیا کا کیا حصہ ہے، مغربی ممالک کا کیا حصہ ہے، امریکہ کا کیا کردار ہے۔ تو انہوں نے جو ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ اب لوگ جی انہوں نے ایسے تقریر نہیں کی، بلاول صاحب کی آج میں نے گفتگو سنی آپ کہ انہیں ایسی تقریر کرنی چاہیے تھی۔ میں کہتا ہوں بلاول صاحب کو اس وقت دیکھیں، یا کوئی بھی پارٹی کا لیڈر ہو یا ورکر ہو، اس کو اس چیز کو بالکل ماننا چاہیے اور اس پہ کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے۔ جو خان صاحب نے کیا ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے پاکستان کی خاطر، اپنی سیاست کو چھوڑ کے بالاتر ہو کے، میرا تو یہ کہنا ہے۔ سر بلاول کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کے ساتھ نہیں، کوئی پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بنتے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی مولانا صاحب کی جہاں آپ نے بات کی، مولانا صاحب کی دکانداری دیکھیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے ہر بچے کو پتہ ہے۔ اب تو اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، کل جو ہے میں نے دیکھا بڑے علماء و مشائخ وہاں پہنچے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ، بڑے بڑے اپنا گدی نشین پہنچے ہوئے تھے، بڑے بڑے ایسے علماء جو کہ عمران خان کو، جنہوں نے میں نے پاسٹ میں دیکھا ہے میڈیا پہ یا ان کے بیانات نیوز میں دیکھیں، جو عمران خان پر بہت سخت کرٹیسزم کرتے تھے، یہ جی مرزیوں کے ساتھ ہیں، وہ خود لینے آئے تھے انہیں۔ بات ہے کہ آپ مسلمان کو بولیں یہودی، اور مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں، دیکھیں الوینا میں آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مولانا صاحب کو اس وقت پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ اتنا نازک موڑ ہے، دنیا اس وقت پاکستان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ اس کی تلوار دیکھیں، ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے، انڈیا پورا زور لگا رہا ہے کسی طریقے سے اس کو ہم بلیک لسٹ میں ڈالیں، ہمارے کہاں جا رہا ہے ملک، اور ان کو اپنا یہ نہیں ہے کس چیز۔ پہلے تو آپ کے پاس ایک بہانہ تھا کہ وہ رسول اپنا کیا ختم نبوت کا ایک پوائنٹ ان کو ملا ہوا تھا عوام کو پاگل بنانے کے لیے۔ اس عاشق رسول نے جو بات کی ہے، مولانا صاحب جیسا بندہ کر سکتا تھا انٹرنیشنل فورم میں، جو خان صاحب نے کیا، لا الہ ختم کیا کہ موت قبول ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کا یہ ہے، ہم جہاد لڑیں گے مرتے دم تک، ہمارے پاس آپشن، یہ کوئی کر سکتا تھا؟ میں جہاں تک جانتا ہوں مولانا صاحب کو اس وقت ایسی سیاست ڈرٹی پولیٹکس سے باز آنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ اسلام کی سٹانس کے علاوہ انہوں نے یو ایس کو بھی بتایا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے،
اور آپ کے بالکل سب سے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی تو ایک بات یہ کہ ساری دنیا کو یہ باور کرایا کہ یہ ہم جو آج بھگت رہے ہیں یہ یو ایس کی وجہ سے بھگت رہے ہیں. ہماری تو جنگ ہی نہیں تھی تو یو ایس نے ہمارے کہا تھا جی یہ جہاد بالکل ہم پر تھوپی, جہادی تیار کریں آپ, اور جہاد تو اسلام میں ہے. کہیں مسلمان ممالک میں کہیں ظلم ہو رہا ہو تو وہ تو ہمارے نبی پاک کا حکم ہے کہ جہاد کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جہاد کرنی ہمارے پر فرض ہے اسلامی اپنے بھائیوں کے, اپنے ہمسایہ ممالک کے لیے. لیکن ہم نے امریکہ کے کہنے پہ یہ جہادی تیار کیے. آج وہ چیز دنیا نے مانی عمران خان کے تھرو, عمران خان کی سٹیٹمنٹ, اور انہوں نے کس طرح سے وہ چیز بھی ظاہر کی. بالکل کنیکٹ کریں گے یہیں سے, اور میں آپ سے جانوں گی لیکن مجھے ایک بریک لینا ہے. جی ایڈ کر دیجئے. اس میں دیکھیں یہ جو آرگومنٹ یہ سیل کر رہے ہیں نا جی کہ القاعدہ کا اور طالبان کے اوپر جو سٹانس ہے, ہلری کلنٹن نے یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے 3000 سے زیادہ ای میلز ہیں ان کی. انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ. یہ اوپن ایک ریئلٹی ہے. یہیں سے کنٹینیو کروں گی اور آپ سے فردر اور بات کروں گی, لیکن مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے یو این جنرل اسمبلی میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے, اور اس کی انٹرنیشنل پبلیکیشنز جو تمام تر اس میں سیناریو پہ ہم نے انٹرنیشنل پبلیکیشنز دیکھی اور کیا انالیسز ہے وہ بھی ہم نے گیس کا جانا. اس وقت ہم نے پروگرام میں جوائن کیا ہے نعیم اوان پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان سے بھی گفتگو کریں گے. ارسلان, آپ اپنا ٹیک اس پہ مجھے دے دیں, پھر میں فردر موو کرتی ہوں. میں اس میں میں صرف ایک چیز ایڈ کرنے جا رہا تھا جی کہ دیکھیں جو القاعدہ کا سٹانس یا طالبان کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایڈمٹ کیا ہے ہلری کلنٹن میں. 3000 اس کے اوپر ای میلز بھی ہیں اور یہ اوپن ہے سب کے لیے. اور فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری ہم نے دنیا کو یہ ریئلائز کروایا کہ ہم اگر یہ کام کرتے رہے تو ہماری اس کے اندر انٹرفیرنس کتنی زیادہ تھی, ہم کتنا اس کے اندر انوالو تھے. اور انوالو کس کی وجہ سے تھے؟ ٹھیک ہے, خان صاحب کا ڈے ون سے سٹانس رہا ہے کہ ہم جنگ کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے, اور اسی چیز کو انہوں نے اس کے سامنے رکھا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ جو ہے پاکستان واز کنسیڈرڈ ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز دنیا کے سامنے رکھنے ضروری تھے. اور میرے خیال سے جو تقریر ہے اس کے اندر آپ کلائمیٹ چینج سے اگین ایز یو سیڈ, اور جو میں نے اس کے اوپر جو بات کی ہے اس کے اندر جو سارے جو اس ٹائم برننگ ایشوز ہیں اس کے اوپر پوری مدلل اس کے ڈیٹیل اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. اور پوری کی پوری دنیا جو ہے اس نے اس چیز کو, اس آرگومنٹ کو بائی کیا. اچھا جی, صرف ایک چیز اس کے اندر ایڈ کر دوں, 7 دن کے اندر 70+ انگیجمنٹس, میٹنگز. مجھے یہ بتائیں آج سے پہلے کسی لیڈر نے اتنی زحمت کی, کسی لیڈر نے اتنی زحمت کی کہ اسلاموفوبیا کو ریلیٹ کر سکے, کسی نے اتنی زحمت کی کہ کشمیر کے ساتھ RSS کا جو آرگومنٹ ہے, جو مودی کی وہاں پہ ساری انوالومنٹ ہے, اور ان کی جو وار موگرنگ ہوتی ہے RSS کے ساتھ اور جو الیکشن جیت کر آتے ہیں, یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز دنیا کے سامنے رکھنا ضروری تھے کیونکہ یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. تو ہم نے یہ دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ کشمیر نو ڈاؤٹ ہمارا ایک ایشو ہے, لیکن ہماری نظر ہر ایک چیز کے اوپر ہے, چاہے وہ آپ کلائمیٹ چینج کی بات کریں, چاہے گلوبلی جو مسلمان سپریسڈ ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا, کشمیر کے ذکر کے علاوہ. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال سے جتنا ڈیٹیل اور کمپریہنسو بات کی ہے, آئی وش کہ سارے پولیٹیشنز اس کو پولیٹکس کی نظر نہیں کریں, اس چیز سے سیکھیں اور اس چیز کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں, کیونکہ وی نیڈ ٹو گرو اپ. ٹھیک ہے نعیم, اپوزیشن کا تو کام ہے کرٹیسزم کرنا, لیکن ہیلدی کرٹیسزم بھی کوئی نام کی چیز ہوتی ہے. یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی اپوزیشن نے کرٹیسائز کیا؟ بہت سارے تو اپوزیشن لیڈرز بھی سراہ رہے ہیں, لیکن کچھ جو ہیں ابھی بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یو این جنرل اسمبلی کی تقریر کو. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوینا, بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 22 سالوں میں تقریریں ہی اپنے عمران خان صاحب نے کی ہیں, اور جو خطاب کیا ہے اپوزیشن کوشش کرے گی کہ یہ اس پہ یو ٹرن نہ لیں. پھر سیکنڈ بات یہ کیا مطلب, تقریر تو یو این جنرل اسمبلی میں کرنی تھی وہ کر رہی, اب کیا یو ٹرن ہوگا اس پر؟ بات یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے وہاں بیٹھ کے کی ہیں, جو باتیں پورے قوم کا ایک اسٹانس انہوں نے دیا ہے کہ ہماری اس وقت مسلم امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یو ٹرن لینے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں الیکٹ ہونے سے پہلے کی باتیں, یہ ساری تو وہ پہلے سے کر رہے ہیں, آج کی نئی باتیں نہیں ہیں.
देखिए ये तो सारी बातें जो लोग लेकिन यूएन के अंदर इस बैठे इतने थे, बड़े ये इंटरनेशनल सारे प्लेटफॉर्म पर यूएन में करना, बैठने वाले लोग जो है वो तकरीबन इस सारे मामलात को क्या जानते हैं। जरदारी साहब ने, जानते की बात नहीं है ना, जरदारी साहब ने कभी हाईलाइट किया? क्या नवाज शरीफ साहब ने ऐसे किसी मौके पर जाके हाईलाइट किया? नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं ओबामा दाल इज वेटिंग फॉर यू, ये चल रहा देखिए था। बात ये है कि पहली बात ये जो आर्टिकल 370 और 35A आर्टिकल जो भी सस्पेंड हुआ है, शायद एक दफ़ा पहले भी इस किस्म का क्राइटेरिया बना था। दूसरी बात ये रही कि 3 अगस्त को इस कौम से खिताब किया था इमरान खान साहब ने। अगर आपने बात की ना यू टर्न कहाँ लेने की ज़रूरत है और कहाँ जगह बाकी रह गई है, इस कौम से जब खिताब करने बैठे थे ना, तो पूरा पाकिस्तान ये कौम इंतजार में थी कोई बहुत बड़ी बात की जाएगी। उस सारे मामलात के अंदर बात क्या की गई, इस कौम को क्या कहा गया, लाल बत्ती के पीछे इमरान खान साहब ने लगा दिया कि 3 अगस्त को एक जो है वो अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा कि पूरी जितनी कौम है जुम्मे के दिन आधा घंटा कौम जो है रोटों पर निकल के आ जाए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करे। मैं तो वही आ रहा हूँ ना, यूनाइटेड नेशन के अंदर वहां 2 चीजें लेके गए थे। एक तो यूएन के अंदर उनका 67वां इजलास था और दूसरा ये था उनका मौक़िफ़ जो था मसला कश्मीर था। मसला कश्मीर तो आज से गया। सर क्या बोल रहे हैं आप? सर मसला कश्मीर पर बात नहीं की उन्होंने? बात करना एक अलग बात है। 3/1 अदद हमें 16 वोट जो चाहिए थे, जो यहाँ से वजीर खारजा ने कहा कि 54 ममालिक हमारे साथ है, यहाँ भी यूटर्न ले लिया गया कि 16 भी पूरे नहीं कर सके। सिंपल जवाब है। मुझे ये बताएं, जब हम कोई भी सेटलमेंट करते हैं डिप्लोमेसी में, वो तरीकाकार, उसके 3 तरीकाकार होते हैं। एक पीसफुल सेटलमेंट होता है, दूसरा बाय फोर्स होता है, तीसरा या तो वॉर रह जाती है। उन्होंने शुरू बात की कि हम पीसफुल कर रहे हैं सेटलमेंट, लेकिन नहीं होता, बाय फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिएशन को बीच में डाल के, वरना तीसरा वॉर को भी हम तैयार है। ये तो तमाम तर स्टांस है जो वो इमीडिएटली बता सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन जो लूप होल्स आपकी हुकूमत ने या नवाज शरीफ की हुकूमत ने लिए, उनको वो कैसे खत्म करें? ये तो 10 साल की पॉलिसीज थी सर। देखिए बात ये है कि ये मसला जो स्टार्ट हुआ था, जब यहाँ से मैंने कहा ना 3 अगस्त को जब ये कौम से खिताब किया गया था, कौम इंतजार कर रही थी कि इमरान खान से ऐलान करेंगे कि यहाँ से उनका ट्रेड बंद करेंगे। कौम इंतजार में थी कि इमरान खान जो है वो यहाँ से सैटेलाइट जो हमारा यहाँ इनका एक नेटवर्क चल रहा है वो बंद करेंगे, एयर स्पेस बंद करेंगे। कौम इंतजार में थी कि शायद हो सकता है ये जो हमारी इंडस्ट्री है उसको ब्लॉक करेंगे। बात ये रही, मैं वही आ रहा हूँ, देखिए मैं उसी मामला पे आ रहा हूँ। देखिए ना बात ये कि 23 अगस्त को जो वहां पर एक अदद लाजमी सी बात है, वहां पर जो वहां पर वोटिंग होनी थी और वोटिंग के अंदर मैंने कहा 3/1 वोट चाहिए थे हमें, जो कि 16 हम यहाँ मेंटेन नहीं कर सके। यहाँ भी यूटर्न नहीं हुआ ना, यहाँ से वजीर खारजा साहब ने कहा कि 54 ममालिक हमारे साथ हैं। इससे पहले की यूएन जनरल असेंबली के जितने सेशंस इस तमाम तर इस जो हमारा वीक था इसमें जो गुजरे हैं, जिनकी हर ममालिक जो वहां पर रिप्रेजेंट करे थे, उनकी तकारीर हुई वहां पर। कितने सारे जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज थे उन्होंने क्लियर स्टांस पेश किया कि ये सब हो रहा, वो वही सारे पॉइंट्स नहीं थे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की तरफ से जा रहे हैं। देखिए फॉरेन पॉलिसी अगर मैं बात करूं, फॉरेन पॉलिसी तो हमारे पास यहाँ नहीं है इस मुल्क के अंदर। 5 साल दी, बात ये है कि यहाँ पर खारजा पॉलिसी नहीं है। अगर फॉरेन पॉलिसी अगर होती इस मुल्क के अंदर, फॉरेन पॉलिसी होती, ये 16 ममालिक जो चाहिए थे ना हमें, एक 16 ममालिक, हमारा साथ नहीं दिया 16 ममालिक ने। सिंपल सी बात है, पिछले 5 साल जो फॉरेन पॉलिसी, कोई खारजा पॉलिसी कोई नहीं थी, कोई मिनिस्टर नहीं था फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर। क्या 5 साल में कोई लूप होल्स क्रिएट नहीं हुए होंगे? इन 5 सालों के अंदर अगर मैं प्रीवियस की बात अब आप चाहते हैं 1 साल में कश्मीर हमारे पास नहीं थी, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की थी, और यहाँ पर क्यों नहीं क्रिटिसाइज किया आप लोगों ने? मैं कर रहा हूँ कि यहाँ खारजा पॉलिसी नहीं थी। मैं तो कह रहा हूँ ना, साबका एतबार में मियां साहब के दौर में खारजा पॉलिसी नहीं थी, तो क्यों नहीं आप लोगों ने बात की? हमने हमेशा उस पर आवाज उठाई थी, लेकिन इस वक्त एजेंडा मसला है कि तकरीर से ना तो कश्मीर आजाद होता है, ना तो इस कौम को कुछ मिलता है, ना कौम को आज तक कुछ मिला ना। मसला ये कि तकरीर तो मैंने कहा ना, तकरीरें तो इमरान खान 22 साल से कर रहा है। इस 22 साल के अंदर जो कौम को डिलीवर किया है वही कुछ जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर भी तकरीर करके आ गए। आपको नहीं लगता हमारी इज्जत आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है? इंटरनेशनली लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। माजरत के साथ हुकूमत जब बनी थी ना अलवीना, उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था मैं 3 माह तक किसी मुल्क में नहीं जाऊंगा। जब खैरात मांगने के लिए दुबई चले गए थे ना, फंड मांगने के लिए, जब मस्कत गए थे ना, जब दुबई के अंदर खैरात मांगने के लिए गए थे ना, जब सऊदी अरब से तेल मांगने के लिए गए थे ना अलवीना, तो बात ये कि ऐसे खैराती ममालिक को फिर यहाँ पर एप्रिशिएट नहीं किया जाता। मैंने कहा 16 ममालिक चाहिए थे, आपको टोटल 7 वोट डले, 16 वोट आपको चाहिए थे टोटल, आपको 7 के अलावा किसी मुल्क ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। सर मुझे इतना बताएं, खाकान अब्बासी के साथ जो हो रहा था, क्या वो किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है?
وزیر اعظم کی عزت دیکھیں, یہاں بات یہ ہے کہ صاحب کا حال دیکھیں, اب عمران خان صاحب کا دیکھیں, کیا سٹانس کلیئر ڈیفرنٹ نہیں دکھائی دے رہا؟ خاقان عباسی کا پہلی بات یہ رہی کہ میں اس کا جو ہے وہ یہاں پر نہ تو اس کو میں جسٹیفائی کرنے بیٹھا ہوں, لیکن پھر بھی میں کلیئر کرتا ہوں, اگر آپ کا پرائیویٹ وزٹ ہوتا ہے نا الوینا, پرائیویٹ اگر آپ کا وزٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز کو چیک کیا جاتا ہے. آفیشلی عمران خان صاحب تو دورے میں گئے تھے, اتنی عزت ملی ہے, وہ جہاز سے اترنے کا نہ ریڈ کارڈ بیٹ وہاں بچھا, معذرت کے ساتھ یہ عزت ملی ہمیں وہاں لینے کے لیے, ان کا کوئی وزیر کوئی لینے کے لیے نہیں, ہمارے وزیر وہاں کھڑے تھے, یہ ہمیں رسپیکٹ ملی ہے. فضول کی باتیں نہیں ہے, فضول کی باتیں نہیں ہے الوینا. بات یہ ہے کہ ملک اس قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری خارجہ پالیسی اتنی نیک نیتی اور خارجہ پالیسی کے ساتھ فورن پالیسی ہماری یہاں کھڑی ہو گئی. مسئلہ آپ لوگوں نے فورن پالیسی میں کیا سٹانس لیے تھے؟ آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کشمیر کے اوپر کیا کام کیا؟ ہمارے پاس 10 سال کی پالیسی ہونی چاہیے تھی, 10 سال کی. میں عرض یہ کروں, ہمارے پاس جب پالیسی تھی نا, معذرت کے ساتھ یہ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نہیں گیا تھا. 2000 سے 2010 معافی کے ساتھ بات یہ چاہتا ہوں, کشمیر پہ اتنا ظلم نہیں ہوا تھا, اس قوم پہ اتنا ظلم نہیں ہوا تھا. اس ملک کی آج کشمیر پر کیا کیا آپ نے, مجھے یہ بتائیں. کشمیر پہ جو کچھ کیا وہ کشمیر والے جانتے ہیں اچھے طریقے سے. 2010 سے 2019 تک پھر کیا کیا؟ دیکھیں بات میں نے عرض یہ کیا, جو کچھ کیا نا کم سے کم وہ کچھ نہیں کیا جو بھی موجودہ حکومت نے 1 سال 3 مہینے کے اندر کیا کیا اس قوم کے ساتھ. اس قوم کا سودا کر دیا, کشمیر کا سودا کر دیا, ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے گئے, ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کر آئے, یہاں سے کشمیر رات سے چلا گیا. یہ کچھ تو نہیں کیا اپوزیشن نے, یہ کہانی ہے نہیں, یہ کیا ہے مجھے بتائیں نا. اور کیا اس کے علاوہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے فوجیں نکالنی افغانستان سے, تو کتنا اچھا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کہتے کہ ہمارے بھی بارڈر سیکیور نہیں ہے, آنے کے بعد جو کچھ ہوا کشمیر کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہی ہے. پھر دوسری بات آپ کو ایک بات بتاؤں, یونائٹڈ نیشن میں یوین کے اندر اسلاموفوبیا کی بات کی, انہوں نے سب بات کی. سر آپ بتا دیں کیسی تقریر ہونی چاہیے, آپ ہی بتا دیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایجنڈا ہمارا یہ تھا, یونائٹڈ نیشن یوین کے اندر تو وہاں جانا تھا ہی تھا, لیکن مین ایجنڈا ہمارا کشمیر تھا. میں نے نہیں بات کی کشمیر پہ بات کرنا ایک الگ بات ہے, باتیں کرنی ہے کیا کشمیر میں باتیں وہی ہوتا ہے سر, جنرل اسمبلی میں وہی ہوتا ہے کہ صرف یہ ملک کے وزیر اعظم باتیں کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرو, لال بتی کے پیچھے لگا دیا, اور وہاں جنرل اسمبلی میں کوئی آزادی ملتی ہے کسی کو, کوئی آزاد ہو کر یونائٹڈ نیشن میں آزادی نہیں ملتی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ آپ کی خارجہ پالیسی, آپ کی اس وقت جو منسٹری آف انٹیریئر کہاں کھڑی ہے, یہاں کھڑی ہے. 16 آپ کے پاس نہیں تھے, کہ اعلان کیوں کیا تھا کہ ہمارے 14 ملک ہمارے ساتھ ہیں؟ میں نے کیا تھا اعلان, پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا, وزیر خارجہ نے کیا تھا. کس کا وزیر خارجہ ہے؟ کہا تھا اس قوم کو کہ 54 ممالک کی سپورٹ ہے. کہاں گئے 54 ممالک؟ یہاں یو ٹرن کیوں لیا گیا؟ یہاں مقامی ہے. اس میں بھی ان کا کردار ہے. اگر کردار کیا ہے؟ وزیر خارجہ کس کا ہے؟ میرا آپ کا ہے. اس مذاق کے ساتھ کیا کہیں گے سر؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی از ناٹ سپورٹنگ what عمران خان said in General Assembly. ایک ریکویسٹ اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں, میں انٹرپٹ میں نے نہیں کیا انہیں, تو آئی ہوپ کہ یہ بھی مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے. اچھا جی, پہلی چیز, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انہیں کہا جی کہ میں وہاں سے فوجیں نکال رہا ہوں اور آپ کے بارڈر انسیکیور ہیں. یہ وہی آرگومنٹ ہے جو مودی سیل کر رہا ہے اس ٹائم پوری دنیا کو, کہ اگر یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی آرمی وڈرا کرتا ہے تو پاکستان اتنا انسٹیبل ہے کہ اس نے ڈائریکٹلی ہٹ کرنا ہے آپ کے کشمیر کو, اس نے ڈائریکٹلی ہٹ کرنا ہے آپ کے بھارت کو. تو یہ تو وہی آرگومنٹ ہے جو یہ انفارچونیٹلی یہ سیل کر رہے ہیں. سیکنڈلی دیکھیں, جس کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرے گا. جن کے محل, جن کی پراپرٹیز, جن کی ساری دولت, جن کے سارا انٹرسٹ باہر رکھا ہوا ہے, ان کو پتا ہے کہ پلان بی ان کا ریڈی ہے, وہ ہمیشہ اس طرح کی بات کریں گے. کوئی کنسٹرکٹیو بات, آپ دیکھیں سیولائزڈ قوم کیا ہم دنیا کو یہ میسج دیں کہ ہم ایٹمی جنگ کرنے جا رہے ہیں یا ان کے اوپر اسلحہ تان لیں؟ سیولائزڈ قوم ہمیشہ احتجاج کرتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو یہ بات کی تھی, اگر آپ انٹرنیشنل لا کو پڑھیں, ایون انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل ریلیشنز بھی یہی کہتا ہے کہ 3 طریقے ہوتے ہیں کسی بھی ڈسپیوٹ کے دیکھیں, اپوزیشن اگر ان لاز کو پڑھ لے تو ان کو اپنی پالیسی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کریٹیسزم فار دی سیک آف کریٹیسزم یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. پوری دنیا اس آرگومنٹ کو مان رہی ہے, اس پہلو کے اوپر سوچ رہی ہے, اور انفارچونیٹلی جیسے میں نے ابھی 10 منٹ پہلے آپ سے یہ کہا ہے, اگر آپ انڈین
میڈیا کو دیکھیں گے یہی سارٹ چل رہا ہوگا, یہی چل رہا ہوگا, اور یہی چیزیں وہ ہمارے خلاف یوز کر رہے ہوں گے, یہی آرگومنٹ. اب دیکھیں نا وہ ڈرامہ جو انہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ جو یو این کے باہر جو انہوں نے کیا, وہ کراچی فری کراچی اور پتہ نہیں کس کی, اور مزے کی بات وہ آپریٹ انڈیا سے ہو رہی ہے, آئی بھی اس کی پوری عمران خان صاحب کی فلم دکھا رہے تھے, مزے کی بات اس کی آئی بھی سارے میڈیا میں چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا, آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے, بات یہ ہے کہ یہ طالبانوں کو جو ہے نا ٹریننگ ہماری آئی صحیح دی تھی, یہ کام کر کے ہیں اس ملک کے, یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ, عوام کو پھر غلط بتا رہے ہیں, غلط بتا رہے ہیں, چل رہی ہے تمام پورا بولے نا سر, پورا کیا بولے, عمران خان یہ بات یہ بول رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب, ٹھیک ہے آپ نے بول لیا, مجھے بول لینے دیا. عمران خان کے پورے کانٹیکس کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو کام تھا یہ یو ایس نے کیا, یہ یو ایس نے ہمیں اس وقت, عمران خان نے نہیں کیا تھا, اس وقت کی دور حکومت سے انہوں نے کروائی یہ کام, اور پھر اس کے بعد پہلے انہوں نے جہادی بنایا, جہادی کے بعد انہوں نے جب خود یوز کر لیا انہوں نے سوویت یونین کے خلاف, پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو ٹیررسٹ بنا دیا, اسلام کا پورا نام ڈیفیم ہو گیا. پورا کانٹیکسٹ تو یہ ہے نا. اب ایک لفظ سر میں ابھی آپ سے میں نے بات کیا, میں آ رہی ہوں آپ کی طرف, کو کمپلیٹ کر لیں, ان کا وقت ہے ابھی, ان کو بولنے کرتا ہوں کسی کو بھی اپنا, ان کا جو بھی آرگومنٹ ہے چاہے پلس میں دیں, مائنس میں دیں, نیگیٹو میں دیں, ہم سنتے ہیں, ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے کیونکہ ہم فیکچول بات کرتے ہیں. میں کوئی بھی فیکٹس اینڈ فگرز کے بغیر بات کروں آپ مجھے ٹوک دیجیے گا. جو القاعدہ کے اوپر اگین ان کی ایبسنس میں بات ہوئی ہے, دیکھیں یہ ہیلری کلنٹن آلریڈی اس آرگومنٹ کو مان چکی ہیں, ہم نہیں مان رہے, ہمیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے. قوم کے سامنے, دنیا کے سامنے ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز رکھنے ضروری تھے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان آج جو اس حال میں پہنچا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں. یہ جو وار ہوئی ہے افغانستان کی, یہ ہماری تو نہیں تھی. باقی جو یو ٹرن کی بات ہو رہی ہے, ڈے ون سے ہمارا سٹانس یہ رہا ہے کہ جنگ کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے, اور ابھی بھی جو سعودیہ اور ایران کے حوالے سے جو چیز ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ڈے ون سے, ایون دو کہ ہماری سعودیہ کے ساتھ ہمدردیاں زیادہ ہیں, اوبویسلی ہر مسلمان کی ہیں, ریلیجیس ہماری افیکشن ان کے ساتھ زیادہ ہے, لیکن اگین جب کسی کی جنگ کے حوالے سے بات ہوگی تو ہم اس کے اندر ثالثی کا کردار ادا کریں گے, بجائے یہ کہ ایک پارٹی کو, دونوں میں سے ایک پارٹی کو, چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے, ہمارا کام ہونا چاہیے ثالث بننے کا. ٹھیک, نہ کہ یو این کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, اس کو سمرائز کر دیں تاکہ میں ارسلان صاحب کی جانب آگے فردر بڑھوں. کہ یو این اٹ سیلف, کیا آپ کو منوپلی نہیں لگتی, ویٹو ہونا 5 ممالک کے پاس, کل کو کوئی چیز ریزولوشن پاس بھی ہونے لگی, کوئی ایک ویٹو کر دے تو وہ مسئلہ ہی پورا خراب ہو گیا. بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. دیکھیں جی 1.3 بلین مسلم ہیں ہمارے پاس, انفارچونیٹلی او آئی سی نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ نہیں کیا تو اس لیے مجبوراً ہمیں یو این کی طرف جانا پڑتا. او آئی سی تک ہی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, او آئی سی اگر مسلمان کمیونٹی, اسلاموفوبیا کی بات کیوں ہو رہی ہے, بات تو ترکی بھی کرنا چاہ رہا تھا, سعودیہ بھی کرنا چاہ رہا تھا, ملائیشیا بھی کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اگین سعادت کس کو حاصل ہوئی ہے, خان صاحب آئے, انہوں نے ساری چیزیں سمرائز کی ہیں. ان ساری چیزوں کو, ان کا جو انٹر لنک بنتا ہے, ان کا جو ریلیشن ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ, انٹرنیشنل جو ابھی کرنٹ پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے اس کے ساتھ, تو او آئی سی کو میرے خیال سے سب سے دیکھیں اس کے اندر بہت ساری ایک بڑی لانگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اینڈلیس ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگین اگر ہم اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوں, ہمارے فٹ پرنٹس اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوں, تو ہم ڈیفینیٹلی ول بی ان اے پوزیشن. ایک یہ بات میں ایڈ کروں ان کی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف تقریر کی, تقریر نہیں, کشمیر کا جو مدعا انہوں نے وضاحت سے بیان کیا ہے, میرے خیال سے کوئی اور لیڈر, کسی اور لیڈر نے آج تک کیا ہے نہ کر سکتا ہے. ان فیوچر کو آ جائے تو ہم نے کہا. اور دوسری میری بات سنیں کہ یو این کو ذمہ دار ٹھہرایا, آپ نے سپیچ میں ان کی سنا, ٹھہرایا, اور کیا وہ سپیچ کریں, اس میں یو ٹرن والی کہاں سے بات ہے. بہرحال یہ سیاست ہے, اپنی جو کریں ان کی حق ہے, رائٹ ہے, بات کریں, لیکن دنیا اس وقت اپریشیٹ کر رہی ہے. یو این کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں. جو آپ ریزولیشنز تھیں اس میں وہ آپ کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں, اور کچھ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, جس کی وجہ. دوسری بات یہ ہے, القاعدہ جو بھی ہے آج ہماری معیشت کی تباہی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. کتنے بندے اس میں ہم نے شہید کیے, اپنا نقصان کیا. ایک
دوسرا ہماری معیشت کی تباہی آ رہے تھے یہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام کے اوپر، اس وقت تو پیپلز پارٹی بھی ہم بھگت رہے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں جو ہے نا یہ خان صاحب نے دنیا کو بتائی فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ کہ اتنا نقصان ہم نے اپنا بندوں کا کیا، پاکستانی عوام کا، فوج کا کیا، اور اتنا ہم نے بلینز آف ڈالرز کا ہم نے جو ہے اپنی سرزمین، اپنے فوجی، اور آج ہم پہ یہ لوگو لگایا جا رہا ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں یا ہم ٹیررسٹ تیار کرتے ہیں. ہم نے آپ کے کہنے پہ تو یہ انہوں نے دیکھیں ایک بہت بڑا میسج دنیا کو دیا ہے. کی بات کروں گی جیسے نعیم صاحب کہتے ہیں کہ اب انڈیا دیکھیں، اب میں بھائی کو کیا کہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کل وہ آپ نے کہا وہ چل رہا تھا، تو انڈیا تو ہمارا دشمن ملک ہے، اس کو تو یہ چیزیں چاہیے کہیں گے، لیکن آپ تو اس وقت کم از کم ساتھ کھڑے ہوں، اس میں آپ یو ٹرن پہ جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کی سپیچز دکھائی جا رہی ہیں بھارتی میڈیا میں. اس وقت آپ ایک چیز کو دیکھیں نا، اس چیز کو دیکھیں، نہیں آپ ماشاءاللہ بہت بولے ہیں تو بعد میں لیٹ ہو گیا تھا. اصل میں وہ میچ جو ہے نا کراچی میں ہو رہا ہے، پنجاب میں اس لیے نہیں کرایا کہ وہاں گو عمران کے نعرے لگ جائیں، پورا کراچی میں پورا عذاب میں ڈال دیا کراچی کو. بات یہ مجھے بتائیں جب یہ مسئلہ خوش ہونا چاہیے شری لنکا ٹیم آئی ہے کتنے سالوں بعد آئی ہے، ہم بھاگنے نہیں دیں گے عمران خان کو. یہ جو سپیچ کر کے آیا ہے عمران خان سمجھے اپوزیشن پارٹیز کو عمران فوبیا ہو چکا ہے، کیا حل عمران فوبیا ہو چکا ہے. ہم اس پہ جانے دیکھیں الوینا بات پتہ کیا ہے، امریکہ چیز پوائنٹ ایڈ کرنا ہے، میری بات میں خیال ہونے دیں. ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ کیا کرنا چاہیے جو ہم نے کیا کرنا، وہی پوچھا ہے میں نے، نہیں بتایا. جلدی ختم ہو گیا. بات پتہ ہے کہ امریکہ کو انڈیا کو 3 کروڑ ہے پیٹ میں. ایک تو یہ سی پیک کیسے ملا اس ملک کو، یہ ملک ایٹمی طاقت کیسے بنا، امریکہ کی ہاری ہوئی جنگ پتہ ہے کیا پاکستان میں مسلط کرنا چاہتا ہے. بھائی بیٹھے میں ساتھ خدا کے لیے حافظ سعید کو جو پکڑ کے بٹھایا ہوا نا عمران خان کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے عمران خان نے ان کو رہا کیا. اچھا ٹھیک ہے، حافظ سعید صاحب کو آپ کہتے ہیں رہا کریں. ارسلان صاحب کا، زاہد اوان صاحب اور نعیم اوان صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. کچھ چیزیں کنکلوڈ کرتی چلوں تو اپوزیشن کا سٹانس یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب کو جو ہے ریلیز کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کے جو پریویس پروسیڈنگز ان کے اوپر ہوئی تھی اس میں بھی ان کے خلاف کچھ آیا نہیں، ہاتھ میں کوئی ایویڈنس نہیں آیا کورٹ کے پاس بھی، اور پروو نہیں کر پائی کورٹ کہ وہ واقعی ٹیررسٹ ہیں، اور یہ ایک انٹرنیشنل لابی ہے جو ان کو ٹیررسٹ بنایا جا رہا ہے، ان کو ریلیز کر دینا چاہیے. دوسرا سوال ابھی بھی یہ رہ گیا ہے کہ کیا مولانا صاحب اپنی حکومت جو ہے وہ واقعی حکومت گرا پائیں گے یا نہیں گرا پائیں گے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح یو این کے باہر ہم نے دیکھا کہ فری کراچی کی ایک نقلی گاڑیاں بنا کے موبائل پورا وہاں پہ کارز کھڑی ہوئی تھیں اور وہاں پہ ویکلز تھے، اور کراچی کے حوالے سے بات چیت اس میں کی ہوئی تھی، اور جیسے ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کو شاید انفارمیشن نہیں ہے. بھارت کو ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے یہاں پہ جو سافٹ ویئر انجینئرز اور آئی ٹی کے چیتے بیٹھے ہیں انہوں نے سب آپ کا ریکارڈ نکال لیا، وہ انڈیا سے ہی آپریٹ ہو رہا تھا تمام تر جو آپ کی آرگنائزیشن کے وہاں پر آپ لوگوں نے جو سارا چھوڑ دیا تھا وہاں پر ثبوت. انفارچونیٹلی سب پتہ چل چکا ہے وہ آپ ہی کا ڈرامہ تھا. آپ کی جرنلسٹ باہر چیخ چلا کے بات کر رہے تھے، کہہ رہے کہ یہ دیکھیں عمران خان بات کرتے ہیں اسلاموفوبیا کی اپنے ملک میں یہ ہو رہا ہے. تو پلیز یہ ڈرامہ سارا نہ کریں. ہمیں بھی پتا ہے آپ لوگ جو اپنی زبان میں کہتے ہیں آپ کے جھوٹے پترکار، جھوٹے آپ کے پولیٹیشنز اور جھوٹا میڈیا، تو یہ ڈرامہ ختم کریں. آج کے لیے اتنا. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.